آپ نے فرمایا کفا بقوم حمقا او ضلالا، کسی قوم کے گمراہ اور بے وقوف ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے نبی پر اتری کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور تلاش کریں. بے وقوف ہونے کے لیے اتنا ہی بہت. اپنے نبی پر آیا ہوا دین چھوڑ کر اس کو سیکھنے کی بجائے کچھ اور سیکھ رہے ہوں، گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. آج میں اور آپ تھوڑا اندازہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. کیا پڑھانا تھا اپنی اولادوں کو اور کیا پڑھا رہے ہیں. قرآن اور اللہ کے نبی کی بتائی زندگی سکھانا سیکھنا فرض ہے. کہاں سیکھی جا رہی؟ کوئی ڈاکٹر بننے کی لائن پہ ہے، کوئی انجینئر بننے کی لائن پہ ہے، کوئی وکیل بننے کی لائن پہ ہے، کوئی تجارت کی لائن پہ ہے. تو ایک پڑھنے کی عمر ہے، کوئی 18-20 سال تک یہ انسان کے پڑھنے کی عمر ہے. وہ پڑھنے کی عمر ہم نے وہاں لگائی جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے روٹی کے. روٹی کے نظام کے سوا کچھ نہیں ملا. وہاں سے ہمیں زندگی نہیں ملی، وہاں سے ہمیں اخلاق نہیں ملے، وہاں سے ہمیں خشیت نہیں ملی، تواضع نہیں ملی، خشوع نہیں ملا. وہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے روٹی کمانے کے طریقے کے. تو جو سیکھنا تھا وہ تو ہم نے سکھایا نہیں. لہذا ڈاکٹر بنا ہے پر جاہل ہے، انجینئر بنا ہے پر جاہل ہے، تاجر بن گیا پر جاہل ہے. زندگی کا پتہ ہی نہیں، زندگی سیکھی نہیں. حالانکہ زندگی سیکھنا فرض تھا، زندگی سیکھنا فرض ہے. اور ہمارے ہاں بس کیا کریں، افسوس یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے. زندگی اتنی نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنی فرصت ٹائم ہے کہ آپ دنیا کا ہر علم سیکھیں. زندگی اتنی نہیں ہے، نہ موقع ہے. سب سے پہلے اپنا ضروری علم سیکھیں، اس کے بعد غیر ضروری سیکھیں. ہمارے نبی نے صرف علم نہیں بتایا بلکہ دعا فرمائی ہے علم نافع کی. اے اللہ مجھے علم نافع دے اور علم غیر نافع سے بچا لے، کہیں میں عمر ضائع نہ کر بیٹھوں کہ علم سمجھ کے لگا رہوں اور زندگی میں نفع کچھ بھی نہ ہو اور ٹائم ضائع ہو جائے. ہر چیز علم ہے، اس میں عمر لگا رہے ہیں. یہ بھی علم ہے، اس میں بھی لگا لو، یہ بھی علم ہے، اس میں بھی لگا لو. اور جو اصل تھا وہ سیکھا نہیں، زندگی سیکھی نہیں. لہذا میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے ذمہ دار میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں. جو میرے بس میں ہے وہ اولاد ہے، جس کو میں رخ دے سکتا ہوں، جس پر میرا بس چلتا ہے. باقیوں کو میں تبلیغ کر سکتا ہوں لیکن میرا بس نہیں. میں سختی نہیں کر سکتا، میں دعوت دے سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں، لیکن اپنی اولاد میرے اختیار میں ہے. ان کا مستقبل میرے ہاتھ میں ہے، ان کے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں. تو ہم اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا میں اسے مسلمان بنا رہا ہوں کہ ڈاکٹر بنا رہا ہوں؟ کیا میں مسلمان بنا رہا ہوں بچی کو یا اسے ڈاکٹر بنا رہا ہوں؟ سب سے پہلے میں نے اپنے بچی کو مسلمان نہیں بنایا. شادی ہونے لگی ہے تو شادی کے احکامات سیکھنے ہیں. تاجر بننے لگا ہے، تجارت کے احکامات سیکھنے ہیں. جس کی شادی ہوتی وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا، یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے شادی شدہ زندگی کے احکامات سکھائیں. جماعتوں میں لے کے جاتے ہیں ساتھیوں کو، عورتیں بھی جاتی ہیں. آپ یقین جانیں بوڑھے ہو گئے، بوڑھے اولادیں بھی شادی شدہ ہو گئیں لیکن انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، پاک ہونے کا طریقہ نہیں پتا. کو بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہے، 2 منٹ کی بات ہے، لیکن چونکہ نہیں سیکھی ساری عمر یوں گزار دی. اولادیں ہو گئیں، بچے ہو گئے، شادی شدہ زندگی کی انتہا ہے، بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی تک عورتیں بھی اور مرد بھی غسل کا طریقہ نہیں پتا. پاک ہوئے نہیں ہوئے پتہ نہیں، کتنی چیزیں فرض ہیں پتہ نہیں. غسل کا مطلب سمجھا نہانا، کہ وجہ سے ہم نہاتے ہیں بس نہا لو، پر نہا لیا مطلب غسل ہو گیا.
جہاں چیزیں اس میں لازمی تھیں کرنا وہ تو سیکھا نہیں، واجب کیا تھا اس میں ضروری وہ سیکھا نہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جہالت کی حد یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کو 50 سال ہو گئے لیکن نہانے کا طریقہ نہیں آتا، چونکہ سیکھنا نہیں ہے. تو جس کی شادی ہوتی وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، یا رسول اللہ شادی ہونے والی ہے طریقہ بتا دیں. لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. کوئی دکان کھولتا تو اللہ کے نبی کے پاس آتا، یا رسول اللہ میں اتنی گنجائش بنی ہے کہ بازار میں دکان کھولنے لگاؤں، کاروبار یہ شروع کرنے لگاؤں، آپ اس میں ذرا مجھے تفصیل بتا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پابندی لگائی تھی مدینے میں، من لم یتفقہ فلا یتجرن فی اسواقنا، جس نے بازار میں کام شروع کرنا ہے تو پیسے لے کر آئے، انویسٹ ہے، پیسہ ہے، آ کے دکان کھول لے. کہا نہیں، پیسہ ہے جیب میں رکھو، تجربہ ہے جیب میں رکھو، تجارت کی ڈگری ہے جیب میں رکھو. سب سے پہلے مسجد نبوی جاؤ، تجارت کے حرام حلال سیکھ کر آؤ تو پھر بازار میں دکان کھول سکتا. حلال حرام سیکھے بغیر مدینے کے بازار میں سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا دکان کھولنے کا، کاروبار شروع کرنے کا نہیں ملے گا، اجازت نامہ پرمٹ نہیں ہے. جس تاجر کو حلال حرام نہیں آتا یہ سارے معاشرے کا بیڑا غرق کرے گا، کیونکہ تاجر جب ڈنڈی مارے گا تو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب تاجر ڈنڈی مارے گا تو حاکم ظالم ہوں گے، جب تاجر ڈنڈی مارے گا تو سارے معاشرے پر غربت اور مہنگائی چھائے گی، جب تاجر ڈنڈی مارے گا تو کمانے والوں کی کمائیوں سے برکت اٹھ جائے گی، گھروں سے برکت نکل جائے گی. اس لیے حضرت عمر نے منع کیا، نہ بھائی نہ، تو بغیر علم حلال حرام سیکھے تجارت کرے گا تو سارے مدینے کو لے ڈوبے گا، کرے گا بددیانتی تو اور بھگتیں گے ساری عوام. لہذا پہلے جاؤ مسجد نبی حلال حرام سیکھ کر آؤ. آج جس کے پاس 4 آنے جمع ہیں وہ بازار میں ہاتھ ڈال رہا ہے، پتہ ہی نہیں، بازار جانے کی دعا نہیں پتا، تجارت کے احکامات نہیں پتا، حلال حرام نہیں پتا. مستحب تو بہت اگلی چیز ہے، حلال حرام نہیں پتا. کہتے ہیں ساڈا مذہب پیسہ جی میں مرضی آئے، تجارت کا موضوع پیسہ، دکان کا موضوع ہے نفع، جیسے مرضی آئے، حلال آئے حرام آئے، پھیرا پھیری سے آئے، 2 نمبری سے آئے، جھوٹ بول کر آئے، پیسے دبا کر آئے، کیونکہ تجارت کا عنوان ہے پیسہ. دکانداری کا مطلب نفع، لیکن نفع میں آگے کوئی تفصیل نہیں، جیسے مرضی آئے. اس کا نقصان ہے کہ جیسی کھاتے ہیں ویسا اثر آتا ہے. اگر بدن میں خواہشات حرام مچر رہی ہیں اس کا مطلب ہے غذا حرام کی، دل میں حرام جذبے پیدا ہو رہے، آنکھ اٹھنا چاہتی ہے، بے حیا ہونا چاہتی، دل میں زنا کی امیدیں پیدا ہو رہی اور زنا اچھا لگ رہا ہے، نماز کی حی علی الصلاۃ پہ توجہ نہیں بن رہی، اذان کھینچ نہیں رہی، مسجد کی طرف قدم اٹھ نہیں رہا اور سینما ہالوں کو جاتا ہے اور غلط محفلوں کو دوڑتا ہے، اس کا مطلب ہے غذا حرام ہے، لقمے حرام کے ہیں. کیونکہ دین میں کشش ہے لیکن اس کو نہیں ہو رہی. بیمار آدمی میٹھا پانی بھی پیے تو کڑوا لگتا ہے، کیونکہ زبان کا ذائقہ بخار نے خراب کر دیا. پانی میٹھا ہے، پانی کڑوا نہیں، زبان کڑوی، بخار ہے بخار. میں اور آپ بیمار ہیں، گناہ نے بیمار کر دیا ہے، تو ہمیں حی علی الصلاۃ میٹھا نہیں لگ رہا، نماز میٹھی ہے ہمیں میٹھا نہیں لگ رہا، قرآن بہت مٹھاس والا، ہمیں مٹھاس نہیں آ رہی، ہمیں مٹھاس نہیں آ رہی چونکہ زبان خراب ہے، ہمارے مزاج خراب ہے، ہمارے ذائقے خراب ہیں. سمجھانے کے لیے ایسے بزرگ مثال دیتے ہیں، بھنگی آدمی ہے نالیاں صاف کرنے والا، ایک بھنگی آدمی ساری عمر نالیاں صاف کی، بدبو سونگتے سونگتے ساری عمر گزر گئی. ایک دن اچانک خوشبو ہاؤس سے گزرا، عطر فروشوں کے بازار سے گزرا تو بے ہوش ہو کر گرا. ہوش نہ آئے، کوئی ہاتھ مر رہا ہے، کوئی پاؤں مر رہا ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، کوئی اوپر ہوا دے رہا ہے، کوئی مختلف طریقے، ہوش نہیں آ رہا، بندہ بے ہوش پیا. اسی کا ایک دوست بھنگی دوسرا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا بھئی اپنے ہی یار پیا تو وہ قریب آیا، کہنے لگا تو سارے پیچھے ہو جاؤ بھائی، سارے پیچھے ہو جاؤ، ان کا علاج منوں پتا ہے.
اب اس نے لیا ایک تنکا اور نالی سے تھوڑا سا گند اٹھایا اور لا کر اسے سونگایا تو اس کو ہوش آ گئی. تھوڑا سا گند سونگا، ہوش آ گیا. اب لوگ حیران کہ یہ کیا یار، ہم نے اتنا کچھ کیا ہوش میں نہیں آیا، آپ نے تھوڑا سا یہ سونگایا ہوش میں آ گیا. کہنے لگا میں اس کی فطرت جانتا ہوں کہ ساری عمر بھنگی ہے، نالیاں صاف کرتے گزری تو وہ خوشبو بدبو اس کے اندر رچ بس گئی ہے، اس کا مزاج بن چکا ہے. آج جیسے ہی خوشبو کا حلہ آیا برداشت نہیں کر پایا، بیچارہ بے ہوش ہو گیا. خوشبو تو کبھی سونگی نہیں تو آج برداشت نہیں ہوا، تو میں نے اس کے مطلب کی چیز جیسے ہی سونگائی مزاج کے مطابق ہوش میں آ گیا. تو بزرگ فرماتے ہیں ہمارے مزاج بھنگی مزاج ہو گئے، گانا 3 گھنٹے سناؤ بہت خوشبو آ رہی، بہت مزہ آ رہا ہے، اور قرآن 10 منٹ بھاری ہو جاتا ہے، 10 منٹ بھاری ہو جاتا ہے. نماز 5 منٹ، جلدی کریں جی جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، 5 منٹ، ہائے 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 مسجد میں دل نہیں لگ رہا، مر گئے ایسے مسجد میں ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر نکال دو، یوں تڑپ رہے ہیں. اور صحابہ کا دل مسجد سے باہر تڑپتا تھا. ہاں بازار میں سارا دن بٹھا دو فضول، بلکہ گھر میں بیٹھے کہتے ہیں تنگ ہو گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر کسی یار کو چلنے ہیں بازار جا کے، ایویں ہی دل لگ جائے گا. بازار کی رونقیں دیکھی، دل بڑا خوش ہے، بہت خوش ہے، گانا سن لیا طبیعت فریش ہو گئی. ہمارا مزاج بھنگی مزاج بن گیا ہے کہ نیکی بھاری لگتی ہے، خوشبو بھاری لگتی ہے، بے ہوش کر دیتی. ہاں گندگی سنا دو، گندگی سنگھا دو، بڑے خوش. تو میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے پر تھوڑا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شان کیا دی، مقام کیا دیا کہ تمہیں کام ملا ہے، شیطان کا لشکر تمہارے مقابلے میں ہے، تم اللہ کا لشکر ہو، حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہو. تمہارا کام ہے خیر پھیلانا، نیکیاں اور شر کو بھگانا، یہ تمہارا کام ہے. شیطان بھگانا. حی علی الصلاۃ، اذان جب ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مؤذن زور سے اذان دے پورے طاقت کے ساتھ، کیونکہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے کہ اللہ کا نام میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ مومن کے ذمے ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. ہر جگہ میں، بازار میں ہے تو لا الہ الا اللہ، دفتر میں ہے لا الہ الا اللہ، سیاست حکومت میں ہے لا الہ الا اللہ، کہ مجھے تو حکم ادا ہے، میں تو اذان دوں گا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ.